اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآن انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکاء کلاس کو، ساتھیوں کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا قرآن انسائکلوپیڈیا کے اعتبار سے دوسرا موضوع چل رہا ہے جس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس موضوع کا ٹاپک الایمان باللہ تعالی، یہ ٹاپک نمبر 5 ہے جو جاری ہے۔ الایمان باللہ تعالی، اس کا ٹاپک نمبر 5 حقیقت الایمان و شرائطہ، ایمان کی حقیقت اور اس کی شرائط، یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس میں آج ہم سورت نمبر 10 کا حوالہ اسٹڈی کریں گے۔ سورۃ المؤمنون، سورت نمبر 23 اور آیات نمبر 1 to 11۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہم اجعلنا منہم بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، بے شک مراد پا گئے ایمان والے۔ افلح دونوں جہاں میں کامیاب ہو گئے، مراد پا گئے المؤمنون ایمان والے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ یہ سورہ مومنون کی ہی آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں، ایمان والوں کے اوصاف بتائے ہیں۔ تو پہلا وصف کیا ہے، پہلی نشانی کیا ہے کہ الذین، جو لوگ ہم فی صلاتہم، اپنی نماز میں خاشعون، عجز و نیاز کرتے ہیں، خضوع و خشوع کرتے ہیں، یعنی خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ ان کا قیام، ان کا رکوع، ان کا سجدہ انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کی حاضری انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر یہیں پر نماز کی حالت میں ہی ان کی تربیت ہوتی ہے عجز و نیاز پر، اور پھر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہمیشہ عاجزی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ نماز میں ایک بہت بڑی تربیت ہے۔ یہ پہلی نشانی اور پہلی صفت ہے مومنین کی۔ اور دوسری والذین، اور جو لوگ ہم وہ عن اللغو، عن کے معنی سے، جہاں بھی ہے اس کے معنی ہوں گے سے، یہ حرف جر ہے، اس کے بعد جو
اسم آتا ہے اس کے آخر میں زیر کر دیتا ہے، اس لیے اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ اللغوی، لغو کے معنی یہ اردو میں بھی لفظ آتا ہے فضول باتیں، بیہودہ باتیں، اور بیہودہ باتوں سے معرضون وہ اعراض کرنے والے ہیں، کنارہ کش رہنے والے، یعنی بیہودہ باتوں کے قریب نہیں جاتے۔ یہ بھی ایمان کی پہچان ہے، ایمان والے بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، تیسری نشانی، ہم للزکوٰۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی اپنے جان اور مال کو پاک کرتے رہتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے۔ اب زکوٰۃ کیا ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں کہ سال کے بعد اپنے اخراجات سے، استعمال سے جو مال بچ جائے اس کا 40واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مستحقین کو دینا ہوتا ہے، اور وہ انہی کا حق ہوتا ہے، اس کا حق نہیں ہے جس کے مال میں سے زکوٰۃ نکل رہی۔ تو زکوٰۃ کا مطلب ہی پاکیزگی ہے، تزکیہ سے یہ نکلا ہے زکوٰۃ۔ تو تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی ہوتا ہے، پاک کرنا۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک کرنا، یہ لفظ اردو میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا مطلب ہی پاکیزگی ہے۔ تو جب ہم مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کو پاک کر دیتی ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ مال کے اندر موجود رہے تو پھر مال پاک نہیں ہوتا، سارا مال ہی اس کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ہر صورت ایک ایک پیسہ جو ہے حساب کر کے، ایک ایک روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی فرض ہے۔ تو وہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان اور مال کو پاک کرتے رہتے ہیں، یعنی جب مال پاک ہوا اس کو کھانے والی جان بھی پاک ہو گئی۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے اور جانیں بھی پاک ہوتی ہیں۔ پاک مال کھایا جائے تو پھر جانیں بھی پاک ہوتی ہیں۔ یہ تیسری نشانی۔ اور چوتھی نشانی، والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا، یعنی ہر بے حیائی سے، زناکاری سے بچنے والے ہیں، الا، سوائے، علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے، او یا ما ملکت، کہ مملوک ہیں، ایمانہم، ان کے داہنے ہاتھوں کی، یعنی یا وہ خواتین جو ان کے داہنے ہاتھوں کی مملوک ہیں، یعنی ان کی زرخرید لونڈیاں ہیں، وہ ان کے لیے جائز ہوتی ہیں، یا اپنی بیویاں جو نکاح کے ساتھ ان کے ساتھ آئی ہیں ان کے لیے وہ جائز ہوتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو بے شک یہ ایمان والے ان دو رشتوں کے ساتھ اگر رشتہ ازدواج قائم کرتے ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ایک اپنی بیویاں اور دوسرے زرخرید باندیاں، بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ 4 نشانیاں، 4 اوصاف سورہ مومنون کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کے بیان فرمائے۔ نمبر 1، اپنی نمازوں کے اندر خضوع و خشوع پیدا کرتے ہیں، عجز و نیاز کرتے ہیں، اور بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال اور جانوں کو پاک کرتے رہتے ہیں، اور ایمان والے مرد جو ہیں اور عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور صرف جائز رشتے جو نکاح کے ذریعے یا زر خرید باندی بنا کر ان کے ساتھ جو جوڑے، اس کے سوا ہر حرام رشتے کو وہ اختیار نہیں کرتے، کوئی حرام راستہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے وہ اختیار نہیں کرتے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ، بس جس نے تلاش کیا، وراء ذالک، جو شخص تلاش کرے گا وراء ذالک، اس کے علاوہ، یعنی ان حلال عورتوں کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک فاولئک هم العادون،
تو یہ لوگ پھر سرکش ہوں گے. ان کا شمار کس میں ہوگا؟ حد سے تجاوز کرنے والوں میں اور سرکشوں میں ان کا شمار ہوگا. پھر وہ ایمان والے نہیں ہوں گے. تو جو اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے، حلال بیویوں کے، منکوحہ بیویوں کے ہوتے ہوئے کسی حرام راستے کی طرف چلیں تو پھر ان کا تو ایمان بھی ختم ہو گیا، وہ ایمان والے نہیں رہے. ایمان والا وہی ہے جو صرف اپنی بیوی کی آرزو کرتا ہے اور اپنی بیوی کے سوا کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اور پھر 5ویں نشانی ہے والذین، اور وہ لوگ ہم لاماناتہم، اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے عہدوں کی جو وعدے کر لیتے ہیں، راعون، ان کی پاسداری کرتے ہیں. اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کیے ہوئے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتا ایمان والا، اور عہد اگر کر لے تو اس کو توڑتا نہیں. یہ 5ویں نشانی. اور پھر 6، والذین ہم، یعنی 5ویں نشانی کے امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور 6 نشانی کہ وہ اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ ہم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں. اب نماز کی حفاظت کیا ہے کہ نماز جس مقصد کے لیے پڑھی گئی ہے اس مقصد کو پورا کیا. اگر نماز پڑھ لی اور نماز کا مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر تو فضول ہے نماز پڑھنا. اور نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. تو اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی مومن نماز ہی پڑھتا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، نماز سے سلام پھیرتا ہے، تو پھر نفسانی خواہشات کے ڈھیر ہیں اور اس کی منمانیاں ہیں، حرام بھی چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، اپنی مرضیاں ہوتی ہیں، اور کوئی برائی بے حیائی سے کنارہ کشی نہیں ہے، تو پھر وہ نماز نہیں ہے. نماز کی حفاظت کیا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے تو ساتھ ہی ہر برائی کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 7ویں ان کی نشانی ہے، 7واں وصف ہے. تو آگے اللہ پاک فرماتی کہ اولئک، یہی وہ خوش نصیب ہیں، ہم الوارثون، جو وارث ہوں گے، یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے. الذین، جو یرثون، وارث ہوں گے، الفردوس، کسی عام جنت کے نہیں، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، اور یہی لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات، جنت الفردوس کے. اور جنت الفردوس کون سی جنت ہے؟ جہاں پر تمام نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی. تمام نعمتیں بھی ہوں گی، راحتیں بھی ہوں گی، اور قرب الہی کی لذتیں ہوں گی، اور یہ لوگ ان کی وراثت پائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ 4 دن کی زندگی اگر اللہ رب العزت کی عطا کردہ لذتوں میں گزار دی، جو اللہ پاک ہمیں لذتیں عطا فرماتا ہے، نماز کی لذت ہے، حلال کی لذت ہے، فرما برداری کی لذت ہے، اللہ کی بندگی کی لذت ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لذت ہے، نمازوں، روزوں اور حج کی لذت ہے. ان لذتوں میں اگر گزار دی تو پھر آخرت میں بھی اللہ پاک جنت الفردوس کے وارث بنائیں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ 4 دن کی زندگی اپنی منمانیوں میں گزار دی اور اپنی منمانی کی لذتیں لی تو پھر استغفر اللہ معاذ اللہ وہ زندگی ضائع ہوگی. یہ سورہ مومنون تھی، اور اگلا حوالہ ہے سورہ نور کا.
11 नंबर हवाला। अल्लाह पाक फरमाते हैं वयक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली वयक़ूलूना, और वो लोग कहते हैं, यक़ूलून ये फ़िल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है, या के मानी वो, वाव नून सब, और दरमियान में कूल यानी कौल कहना। और वो लोग कहते हैं आमन्ना हम ईमान ले आए हैं, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, व बिर्रसूली और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अताअना और हमने इताअत कर ली, हम इताअत भी करते हैं। सुम्मा फिर यतवल्ला फिर इस कौल के बाद फिर गया, रूगर्दानी करता है, फरीक़ुम मिनहुम इनमें से एक गिरोह, फिर इनमें से एक गिरोह इस कौल के बाद, इस इकरार के बाद रूगर्दानी करता है, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, वमा उलाइका बिल मुमिनीन तो सुन लो कि ये लोग हकीकत में मोमिन नहीं है। यानी जब अपना कोई फ़ायदा देखा तो कह दिया कि हम ईमान ले आए, हम इताअत भी करते हैं, लेकिन जब अपने मन का फ़ायदा नज़र ना आया, जो अपनी चाहत का दुनियावी फ़ायदा नज़र ना आया, तो फिर मुँह फेर लिया, तो ये ईमान नहीं है। अगला वाला भी सूरह नूर से है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, इन्नमा बेशक अल मुमिनूना ईमान वाले वही हैं, अल्लज़ीना जो आमनू ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, व रसूलिही और उसके रसूल पर। ईमान वाले वही हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लिया है, कलमा बड़ा मुसलमान हो गए। व इज़ा और जब, कानू माअहू और जब वो लोग थे आपके साथ, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अला अमरिन जामिन, अला पर, अमरिन कोई मामला, जामिन इकट्ठा करने वाला, यानी उम्मत की वहदत और इज्तिमाइयत के किसी मामले पर वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ इकट्ठे थे। तो फिर क्या हुआ कि किसी मजबूरी के तहत वहाँ से जाना पड़ा, तो लम यज़हबू वो गए नहीं, खुद नहीं गए, यानी किसी उज़र के तहत अगर जाना भी पड़ा तो वो खुद नहीं गए, बल्कि हत्ता यस्ताज़िनूहु यहाँ तक कि वो खुद चले ना जाए, यानी किसी ऐसे मामले पर वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ इकट्ठे हैं कि जिसमें उम्मत की वहदत और इज्तिमाइयत की खातिर सारे जमा हुए, तो उसमें अगर किसी मजबूरी के तहत जाना पड़े तो वो चले ना जाएं, यहाँ तक कि यस्ताज़िनूहु वो इजाज़त लें आपसे। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, यस्ताज़िनूना का, यस्ताज़िनूना ये भी फ़िल मुज़ारे है, या के मानी वो और वाव नून सब, दरमियान में इस्ताज़ना, इस्ताज़ना की मानी है इजाज़त लेना। तो ये बेशक वो लोग जो इजाज़त लें, का की मानी आपसे, उलाइक लज़ीना यही वो लोग हैं, युमिनून बिल्लाहि व रसूलिही जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी किसी ऐसे मामले पर इकट्ठे हैं कि जहाँ पर उम्मत की वहदत का मामला है, इज्तिमा उम्मत को इकट्ठा करने का मामला है, तो वहाँ पर किसी को कोई उज़्र पेश आ जाता है कि वो वापस जाना चाहता है, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाएगा, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इजाज़त की अर्ज़ी पेश करेगा कि मुझे इजाज़त दी जाए। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त अता फरमा दे तो फिर वो जा सकता है, और अगर हुजूर ना इजाज़त दे तो फिर वो नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो फिर ईमान नहीं होगा। फ़इज़स्तअज़नू का, फिर जब इजाज़त वो मांगे आपसे, इस्तअज़नू वो इजाज़त मांगे का आपसे, लिबादी शानीम अपने किसी उज़्र पर, अपने किसी मामला पर, फ़अज़न तो आप इजाज़त दे दें, लिमन शेता जिसको आप चाहें,
آپ جس کو چاہیں اجازت عطا فرما دیجیے، آپ کو اختیار اللہ پاک نے عطا فرما دیا. لمن شئت منہم، جس کو آپ چاہیں ان میں سے اجازت عطا فرما دیں. واستغفر لہم، اور اجازت دینے کے باوجود ان کے لیے اللہ پاک سے بخشش کی دعا بھی فرمائیں. یعنی ایسے معاملے سے جانا اتنا نازک معاملہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتے. اگر چلے گئے تو ایمان گیا، اور اگر حضور علیہ السلام نے اجازت عطا فرما بھی دی ہے تو پھر بھی حضور علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے کہ آپ ان کو اجازت دینے کے بعد میری بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت ضرور طلب کر لیں. سبحان اللہ. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا. یعنی ایمان کا معاملہ یہاں تک نازک ہے، یہاں تک گہرا ہے. اگلا حوالہ سورہ سجدہ، سورت نمبر 32 آیت نمبر 15. انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. انما یؤمنوا، بے شک ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات پر، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، جب ان کے سامنے نصیحت کی جائے، بہا، ان آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جائے، خرو، تو گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا، اور تسبیح بیان کرنے لگ جاتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہ بھی ایمان والوں کی نشانی اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی شرائط کیا ہے. 14 نمبر حوالہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزاری، نیک عمل کرتے رہے. وآمنوا، اور ایمان لائے، بما، اس پر، جو نزلہ، نازل کیا گیا، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی گئی، اس پر ایمان لائے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، کفرہ، مٹا دیے اللہ تعالیٰ نے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی اصلاح بھی فرما دی، ان کے حال کو بھی سنوار دیا. جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور قرآن کریم پر ایمان لائے، اور قرآن حق ہے، قرآن کی ہر آیت پر ایمان لائے، ہر حکم پر ایمان لائے، تو پھر ان کو اجر کیا ملا کہ کفر عنہم سیئاتہم. اب یہ کفرہ جو ہے، اس میں کفرہ یکفرو، تکفیر، یہ باب تفعیل ہے. اگر یہ کفرہ ہو، کافارہ، کفرہ ہو تو اس کا مطلب ہے کفر کرنا، انکار کرنا، کفرہ یکفرو. اور اگر اس کو کفرہ کر دیا، باب تفعیل میں لے آئے ثلاثی مزید فی میں، تو اس کا مطلب ہے مٹانا، ریز کر دینا. کفرہ یکفر تکفیر، اس کا مطلب مٹا دینا. اللہ پاک فرماتے کہ پھر ہم ان کے گناہ سارے مٹا دیتے ہیں اور ان کے احوال کو سنوار دیتے ہیں. یہ ان کا انعام ہوتا ہے. یہ سورہ محمد، سورت نمبر 47 اور آیت نمبر 2 جو بھی ہم نے پڑھی. اگلا حوالہ نمبر 15 ہے اسی موضوع میں.
सूरत الحجرات सूरत नंबर 49 आयत नंबर 14 और 15। क़ालतिल आराबु आमन्ना, देहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए। क़ालत कहा, अल आराबु, आराब कहते हैं देहाती, जिनको हम पंजाबी में पिंडू कहते हैं, यानी गांव के रहने वाले, और अरब में इनको बद्दू भी कहा जाता है। तो आराब अगर लफ्ज़ हो तो इसका मतलब है बद्दू, देहाती, और अगर इराब हो जाए, हमज़ा के नीचे ज़ेर आ जाए, तो इसका मतलब होता है ज़ाहिर करना। और ये इराब लगाने के मानी में कि किसी लफ्ज़ के मकाम को ज़ाहिर करने के लिए क्या किया जाता है, जुमले के अंदर किसी कलमे के मकाम को ज़ाहिर करने के लिए उस पर इराब लगाया जाता है, उसको इराब लगाना कहते हैं। यानी उसके आखिर में जो हरकत आती है, अगर फ़ाइल है तो पेश, मफ़ूल है तो ज़बर, मजरूर है तो ज़ेर, इस्म जो होता है तो उसको इराब कहते हैं। तो उससे फिर आखिरी हरकत लगाने से, आखिरी हरफ पर हरकत लगाने से उस कलमे का मकाम जुमले में ज़ाहिर हो जाता है कि ये फ़ाइल है या मफ़ूल है या मजरूर है, ये मुज़ाफ़ इलैह है, ये हरफ जर से मजरूर है। तो इसलिए इसको इराब लगाना कहते हैं। इराब का मतलब होता है ज़ाहिर करना। तो आराब का मतलब है बद्दू। तो आराबियों ने कहा, आमन्ना, हम ईमान ले आए। कुल, आप फरमा दीजिए, लम तुमिनू, तुम ईमान नहीं लाए हो। लम जब फ़िल मुज़ारे के शुरू में आता है तो फ़िल मुज़ारे के आखिर से नून एराबी को हर जगह से गिरा देता है। ये असल में तुमिनूना था तो नून गिर गया लम की वजह से। और फ़िल मुज़ारे के जो वाहिद के सीगे होते हैं उनके आखिर में जज़्म कर देता है लम। जैसे वाहिद हो लम युमिन, वो ईमान नहीं लाया। लम तुमिन, तू ईमान नहीं लाया। तो लम तुमिनू ये जमा हो गया। आप फरमा दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन, और लेकिन, क़ूलू, तुम कहो, अस्लमना, हम इस्लाम लाए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, लम्मा यदखुल, और अभी तक नहीं दाखिल हुआ। अगर लम यदखुल होता तो इसका मतलब होना था नहीं दाखिल हुआ, लेकिन लम्मा यदखुल का मतलब है अभी तक नहीं दाखिल हुआ। अल ईमान, ईमान, फ़ी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, यानी तुम्हारे दिलों में ईमान अभी तक दाखिल नहीं हुआ। और ईमान का दुखूल क्या है, आगे अल्लाह पाक फरमाते, व इन तुतीउल्लाह, और अगर तुम इताअत करोगे अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया, तो नहीं ज़ाया करेगा, नहीं कमी करेगा अल्लाह ताला, मिन आमालिकुम, तुम्हारे अमाल में से, शैया, किसी चीज़ की। अल्लाह पाक तुम्हारे अमाल में से किसी चीज़ की भी कमी नहीं फरमाएगा। हर अमल का आला से आला अपनी शान शान बदलाता फरमाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला। इन्नमल मोमिनूना, आगे अल्लाह पाक फरमाते कि इन्नमा, बेशक अल मोमिनूना, मोमिन वही हैं, अल्लज़ीना, जो आमनू, ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सुम्मा लम यरताबू, फिर वो शक में नहीं पड़े, शक में नहीं पड़े कि एक ज़रा बराबर भी उनके दिलों में किसी किस्म का किसी हुक्म के बारे में या ईमान के बारे में शक नहीं आया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के बारे में शक नहीं आया, अज़मतों के बारे में शक नहीं आया। यानी ईमान लाए और उसके बाद वो शक में नहीं पड़े। और नंबर 3, वजाहदू, और उन्होंने जिहाद किया, बिअम्वालिहिम, अपने मालों से भी, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों से भी, अपने जानो माल से जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में,
उलाइका हुमुस सादिकून, तो यही दावे ईमान में सच्चे लोग हैं, यही दावा ईमान में सच्चे लोग हैं। अब ईमान असल में क्या है? ईमान सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होने का नाम नहीं कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और फिर अपनी मर्जियां चलेंगी। ईमान है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पे चलने का नाम, अल्लाह की मानने का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने का नाम। तो ईमान लाने के बाद जो आजमाइशें उन पर आई, जो सख्तियाँ उन पर आई, उनको उन्होंने कबूल किया और फिर हर किस्म की कुर्बानियाँ देते रहे, कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहे। तो यही ईमान की सदाकत है। ईमान एक सच्चाई का नाम है, ईमान एक सदाकत का नाम है और ईमान सिद्दीकियत का नाम है। सिर्फ कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल होने का नाम ईमान नहीं। अल्लाह पाक हमें इस मौजू पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और पक्का और सच्चा ईमान वाला बनने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से अल्लाह पाक हमें उस कैटेगरी में शामिल फरमाए कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतुल फिरदौस के इनामात रखे हैं और जन्नतुल फिरदौस की बहारें रखी हैं। वो जन्नत कि जिसमें नेमतें भी होंगी, राहतें भी होंगी और कुर्ब इलाही की लज्जतें भी होंगी। अल्लाह पाक हम सब को ईमान की सलामती में जीना और ईमान की सलामती पे मरना नसीब फरमाए और अपने प्यारों की सफ़ में रहते हुए ज़िंदगियाँ, ये मुख्तसर ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।